تیسرے خلیفہ کے دور میں جہاں کوفہ کے اندر شورش اٹھی، وہیں ایک اور اہم اور زرخیز صوبہ بھی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ تیسرے خلیفہ نے اپنے ایک رشتہ دار عبداللہ بن سعد کو اس صوبے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ عبداللہ بن سعد کو مسلمان بالعموم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص سخت ناپسند کرتے تھے۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلام کا سخت دشمن تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اسلام قبول کر کے مرتد ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے ایذا پہنچانے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن چند لوگوں کے قتل کو حلال قرار دیا، ان میں سے ایک یہ شخص عبداللہ بن سعد بھی تھا، لیکن اس موقع پر حضرت عثمان اس شخص کو لے کر رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شخص کو معاف کرنے کی درخواست کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست پر اسے معاف تو کر دیا، لیکن جب حضرت عثمان محفل سے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود دیگر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عثمان کے درخواست کرنے سے پہلے عبداللہ بن سعد کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو کس قدر ناپسند کرتے تھے، لیکن جب حضرت عثمان نے اپنے دور حکومت میں اسے مصر جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر مقرر کر دیا تو مسلمانوں نے فطری طور پر اس تقرری کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ عبداللہ بن سعد نے مصر کی حکومت سنبھال کر اہل مصر پر خراج اور دیگر محصولات میں بے حد اضافہ کر دیا اور اس کی وصولی میں حد سے زیادہ سختی کرنے لگا۔ یہ نااہل شخص خراج کی وصولی کے لیے فصل کی کٹائی کا بھی انتظار نہ کرتا تھا، جس کے سبب مصریوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان مظالم کی بنا پر مصر میں بغاوت پیدا ہونے لگی۔ ان باغیانہ جذبات کو تقویت اس وقت ملی جب افریقہ میں ہونے والی فتوحات کے مال غنیمت کا سارا خمس حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد کو بخش دیا۔ یہ فتوحات مصر میں تعینات مسلمان سپاہیوں کی محنت اور جدوجہد کی بدولت ہوئی تھیں، لیکن ان کا خمس جب عبداللہ بن سعد کو دے دیا گیا تو یہ سپاہی بھی حکومت سے بیزار ہونے لگے اور ان کی بیزاری کسی حد تک ٹھیک تھی۔ آخرکار حضرت عثمان اور عبداللہ بن سعد ہی کے ایک رشتہ دار محمد بن ابو حذیفہ نے بغاوت کر کے عبداللہ بن سعد کا تختہ الٹا دیا اور مصر کے امیر بن گئے۔ حضرت عثمان نے صرف عبداللہ بن سعد پر ہی نوازشیں نہیں کی، بلکہ ایک اور شخص مروان بن حکم پر بھی تیسرے خلیفہ کی نوازشوں نے مسلمانوں کو ناراض کر دیا۔ مروان بن حکم کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ اس شخص کے باپ حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے خلاف سازشوں کی پاداش میں خاندان سمیت جلا وطن کر دیا تھا۔ پہلے اور دوسرے خلیفہ نے بھی اس خاندان کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی، لیکن حضرت عثمان نے اس خاندان کو نہ صرف واپس بلا لیا بلکہ مروان کو اپنا سیکریٹری بنا لیا۔ مروان ایک انتہائی چالاک اور مکار شخص تھا۔ اس نے چرب زبانی اور چاپلوسی سے تیسرے خلیفہ کو گوشہ نشین کر دیا اور حکومت کا سارا انتظام اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس شخص کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناپسند کرتے تھے، اس لیے بھی یہ اکثر صحابہ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا تھا۔ ایسا ہی ایک دلخراش واقعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، جو ہم آئندہ قسط میں تفصیل سے بیان کریں گے۔